امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی کا مشن۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کے تبادلے کی تصدیق کر دی گئی۔ گزشتہ روز وزیر داخلہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات اور خطے میں استحکام کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقین نے علاقائی تعاون اور استحکام کو فروغ دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی جانب سے خطے میں امن اور استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی بات چیت اور افہام و تفہیم کے عمل کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران امریکہ معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے کا پلان۔ العربیہ کے مطابق پاکستان کی اہم شخصیات کی ایران روانگی کا بھی جلد امکان۔ حج کے بعد مذاکرات کا نیا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی تصدیق کر دی۔ کہا کہ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات کے پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکہ سے نئی تجاویز ملی ہیں جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا ایران کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ ایران کو معاہدہ کرنا ہی ہوگا، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ۔ کہا کہ ایران سے درست جواب چاہیے جس سے بہت سے لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں۔ ایران ڈیل کر لیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ایران میں سمجھدار لوگوں سے رابطے بھی ہیں، چند روز تک انتظار کریں گے۔ ٹرمپ نے پھر واضح کیا کہ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن بوم میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیاب کارروائی۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں انتہائی مطلوب دہشت گرد سرغنہ خارجی عمر عرف جان میر عرف ثاقب طور 4 دہشت گردوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر تھی، جو دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ بھی تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجی عمر عرف جان میر عرف ثاقب طور نے بوالی مسجد کے اطراف زیر زمین بنکر، سرنگیں اور بارودی جال بچھا رکھے تھے۔ فورسز نے مربوط حکمت عملی کے تحت دہشت گردوں کو گھیرے میں لے کر ہلاک کیا۔ ماہرین کے مطابق سرغنہ کی ہلاکت فتنہ الخوارج کے لیے بڑا دھچکا ہے اور علاقے کے امن کے لیے بحال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ای سی سی کے ارکان کی تعداد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر برائے تعلیم خالد مقبول صدیقی ای سی سی میں بطور رکن شامل۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پر امید ہوں کہ خالد مقبول ای سی سی میں فعال کردار ادا کریں گے۔ خالد مقبول ملک اور قوم کی ترقی میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے۔ اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس۔ وزیر بلدیات نے فائنانس کمیٹی کی سفارشات کابینہ میں پیش کر دیں۔ ترقیاتی اور انتظامی فلاحی منصوبوں کی منظوری۔ سکھر کے 2 بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 8 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ عوامی فلاح اور انتظامی بہتری کے اقدامات جاری ہیں۔ ریگولیٹری لائسنسنگ، کلیئرنس اور سرٹیفکیٹ سروسز کو ڈیجیٹل نظام سے منسلک کر دیا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی کا مشن۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کے تبادلے کی تصدیق کر دی گئی۔ گزشتہ روز وزیر داخلہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات اور خطے میں استحکام کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقین نے علاقائی تعاون اور استحکام کو فروغ دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی جانب سے خطے میں امن اور استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی بات چیت اور افہام و تفہیم کے عمل کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران امریکہ معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے کا پلان۔ العربیہ کے مطابق پاکستان کی اہم شخصیات کی ایران روانگی کا بھی جلد امکان۔ حج کے بعد مذاکرات کا نیا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی تصدیق کر دی۔ کہا کہ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات کے پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکہ سے نئی تجاویز ملی ہیں جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
जब तक मुआहिदा नहीं हो जाता ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान को मुआहिदा करना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग, कहा कि ईरान से दुरुस्त जवाब चाहिए जिससे बहुत से लोगों की जानें बच सकती हैं। ईरान डील कर लेता है तो ठीक, वरना वो जानते हैं कि क्या होगा। ईरान में समझदार लोगों से राब्ते भी हैं, चंद रोज़ तक इंतज़ार करेंगे। ट्रंप ने फिर वाज़ेह किया कि हम ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाब कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जानवीर उर्फ साकिब तौर 4 दहशतगर्दों समेत हलाक हो गया। सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी, जो दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड भी था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी उमर उर्फ जानवीर उर्फ साकिब तौर ने बुबाली मस्जिद के अतराफ ज़ेर ज़मीन बंकर, सुरंगें और बारूदी जाल बिछा रखे थे। फोर्सेस ने मरबूत हिकमत अमली के तहत दहशतगर्दों को घेरे में लेकर हलाक किया। माहिरीन के मुताबिक सरगना की हलाकत फितनल खवारिज के लिए बड़ा धचका है और इलाके के अमन के लिए बहाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ECC के अरकान की तादाद में इजाफे की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर बराए तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ECC में बतौर रुकन शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुरुमीद हूँ कि खालिद मकबूल ECC में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। खालिद मकबूल मुल्क और कौम में की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। और वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वज़ीर बल्दियात ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात काबीना में पेश कर दी। तरक्याती और इंतज़ामी फलाही मनसूबों की मंजूरी। सक्खर के 2 बड़े तरक्याती मनसूबों के लिए 8 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अवामी फलाह और इंतज़ामी बेहतरी के इक़दाम जारी हैं। रेगुलेटरी लाइसेंसिंग, क्लियरेंस और सर्टिफिकेट सर्विसेज को डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।